السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیابی۔ ناظرین، خالصتان تحریک کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، خالصتان موومنٹ جو ہے یہ ہندوستان کے خاص کر پنجاب میں یہ موومنٹ بہت سٹرونگ ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ پنجاب کو جو ہے وہ علیحدہ ریاست بنانا یا خالصتانی ریاست بنانا۔ یہ بہت ایک بڑے عرصے سے ہندوستان کے اندر یہ موومنٹ چل رہی ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے ریاستوں میں اس قسم کے موومنٹس ہمیشہ سے چلتی رہی ہے۔ گزشتہ سے 15 جون کو غالباً برطانیہ اس کے کینیڈا کے ایک شہر میں خالصتان تحریک کے جو سربراہ تھے ہردیپ سنگھ، ان کا قتل ہوا تھا۔ اس کے بعد اس تحریک کے لوگوں کی طرف سے پھر ایک نیا جوش ولولہ اور موومنٹ مزید بڑھنے لگی۔ اس کے حوالے سے کینیڈین جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن اپنی جاری رکھی، کیونکہ وہ جو قتل ہونے والا خالصتان موومنٹ کا جو چیف تھا وہ کینیڈا کے شہری تھا۔ گزشتہ دن کل جو ہے وہ کینیڈین ایمبیسی کی طرف سے ایک پریس بریف ہوئی یا پریس کانفرنس کی گئی، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جو کینیڈا میں موجود ہندوستان کے جو ہائی کمشنر ہیں وہ ایکچولی را کے چیف ہیں، یا وہاں کے را کا جو جتنا بھی اس کو کنٹرول کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ہی ہردیپ سنگھ کے قتل میں ملوث ہیں، اس لیے اس کو وہاں سے ملک بدر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ہندوستان میں موجود برطانیہ اس کے کینیڈا کے جو ہائی کمشنر تھے ان کو بلایا گیا ہندوستان کی گورنمنٹ نے، اور ان کو 5 دنوں کے اندر ہندوستان چھوڑنے کا آدیش ملا یا اس کو حکم دیا گیا۔ اچھا ناظرین، گزشتہ دنوں یعنی کہ اب سے چند ویک قبل G20 کی کانفرنس جب ہندوستان میں ہوئی تھی تو پوری دنیا کی نظریں ان پہ تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ممالک کے لوگ یہاں آئے اور بڑے بزنس ایگریمنٹ ہوئے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان بڑی طاقتور ملک بنتا جا رہا ہے، لیکن ابھی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جس قسم کی مودی گورنمنٹ یا وہاں کی جو مودی کے دہشت گردانہ کارروائیوں سے پہلے تو وہاں پر جو کمیونٹی اقلیت میں ہے، مسلمان ہے یا جو دوسرے بھی طبقے جتنے بھی اقلیت میں، ان کے ساتھ ظلم و بربریت پہلے سے ہو رہی تھی، لیکن اب جو سکھوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے پھر اس کے بھی جو ہے وہ ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ خالصتان موومنٹ کے چیف کے قتل کے حوالے سے کینیڈا نے امریکہ اور فرانس اور دیگر جو یورپی یونین کے ممالک ہیں، برطانیہ ہے، ان کے سفارتی بنیادوں پر بھی ان کو بھی ثبوت فراہم کیے، اور امریکہ کی طرف سے بھی اس حوالے سے بڑے شدید تحفظات ہیں۔ وہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں مزید کلیئر ہوں گی کہ یہ ممالک کس طرح سے طے کر لیتے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ جو اس وقت موجود ہے، مودی سرکار، یہ گزشتہ تقریباً 2 ٹینیور سے ان کی حکومت ہے، یہ خالصتاً دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کی بنیاد کے اوپر مبنی لوگوں کا ایک گروہ، جنہوں نے گجرات کے واقعے میں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد کشمیر کے اندر ان لوگوں نے ظلم بربریت کی ایک انتہا کی۔ ایسے میں موجودہ جو سینیریو میں آج کل جو دنوں میں ہندوستان کے کئی سارے علاقوں میں انہی گورنمنٹ کے اعلی کار جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پوری ریاست میں کمزور لوگوں کے اوپر، اقلیتوں کے اوپر ظلم بربریت کی انتہا کی گئی ہے۔ یہ دہشت گرد جو گروپ ہے نریندر مودی اور اس کے جو سوچ رکھنے والے لوگ، ان سے ہندوستان میں بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ورنہ ہندوستان کے اندر سیکولر اور بڑے اچھے سوچ رکھنے والے کانگریس جیسے لوگ بھی تھے، جن کو ہندوستان کی انہی ریاستی اداروں نے اس کو باہر کر کے مودی جیسے دہشت گردوں کو بٹھا دیا، جنہوں نے ہمیشہ سے دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں وہ خود ذاتی طور پر ملوث رہا ہے۔ ناظرین، کینیڈا اور انڈیا کی اس لڑائی سے ہندوستان کو بڑے نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے، چونکہ ہندوستان ابھی نئے حالات بہتر ہو رہے ہیں، معاملات طے کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر وہ اس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث پایا جاتا ہے اور ہندوستان انٹرنیشنل سطح پر ان کی جو ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں تو اس سے ان کو بہت نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ جو ہے انٹرنیشنل دنیا کے لیے، دوسری طرف خالصتان تحریک کے لوگوں کے جو اس تحریک میں مزید روح بھر گیا اور وہ تحریک مزید مستحکم ہوگی۔ ناظرین، اس تمام صورتحال سے پاکستان کے سیاستدان، دانشور اور میڈیا کو کچھ نئے ٹاپک مل گئے۔ وہ ہر روز بیٹھ کر ان ایشوز کے اوپر دن رات ابھی تبصرے کریں گے، پریس کانفرنسز ہوں گی،
لیکن یہ ایشو پاکستان کی سیاستدانوں، بیوروکریسی اور ڈیموکریٹس یا کوئی بھی انٹلیکچوئلس کی میرے خیال میں لنکس میں نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس وقت ہم اپنے مسئلوں کو اگر حل کرنے کی پورے کر لیں تو ہمارے بہت ٹائم لگے گا۔ پاکستان کی میڈیا اپنے مقامی مسائل کے اوپر کبھی بات نہیں کرتا ہے۔ ہمارے جو جینوئن ایشوز ہیں اس کے اوپر ہمارے سیاستدان بھی بات نہیں کرتے۔ ہمیں مقابلے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس کو نیچے دکھانے کے لیے۔ ہندوستان کی جو حکومت ہے موجودہ، یہ بالکل ناقص اور ایک نکمہ لوگوں کی حکومت ضرور ہے، لیکن ہندوستان کے اندر بڑے سلجھے ہوئے، اچھے سوچ رکھنے والے اور ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ لیکن پاکستان میں اس کے برعکس یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ چلنے والے، مفادات کے لیے اپنے تعلقات بنانے والے ایسے گروہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہندوستان کی موجودہ صورت سینیرو کی کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ تو آئندہ چند دنوں میں پتہ لگے گا کہ کینیڈا اور ہندوستان کی جس طرح سے ایک دوسرے کے سفارت خانوں کو ملک سے بے دخل کرنے کا اعلان کیا گیا، ایسے میں امریکہ سمیت دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں وہ اس حوالے سے کیا حکمت عملی طے کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ایک دوسرے کے نظریات اور خیالات کا خیال ہمیشہ رکھنا ہوگا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے نظریات اور خیالات کو امپورٹنٹ نہیں دیں گے، ایسے ہی ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، تو یہ دنیا میں امن اور شانتی ختم ہو جائے گی۔ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہی ملک کے مسائل کے اوپر فوکس کر کے یہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کر لیں، بجائے اس کے کہ ہمیں دوسرے ملکوں کے مسائل کے اوپر جا کے وہاں کے مسئلوں کو اوپر اپنی نمبر گیمنگ کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس وقت ملک کی صورتحال ویسے بھی سنگین ہے، اگر ہم اسی میں دوسرے ملکوں کے مسائل کے اوپر بات کرنے کو لگیں گے تو ہمارا ملک مزید غیر مستحکم ہو جائے گا اور مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ڈسکشن یہیں تک، نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔